بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ امجد ریش اپنے یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہے۔ دوستو آج جس ایشو پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں میں، وہ پچھلے ایک ہفتے سے امریکہ میں جو ہنگامے ہو رہے ہیں، طوفان آیا ہوا ہے، کئی جگہ پہ کرفیو لگ گیا ہے، بہت سے پولیس والے زخمی ہوئے ہیں، بہت سے جو مظاہرین ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں، گرفتار ہوئے ہیں، اور نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ آپ جو مظاہرین ہیں وہ وائٹ ہاؤس کے اندر تک بھی پہنچ گئے ہیں، اور جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے ان کو بنکر میں بھی وقت گزارنا پڑا ہے۔ تو یہ جو سچویشن ہے امریکہ میں بڑی انپریسیڈنٹڈ ہے۔ تاریخ میں ہنگامے تو پہلے بھی کئی دفعہ ہوتے رہتے ہیں، ہر ریاست میں ہوتے ہیں، مختلف دنیا کے ممالک میں کئی ایشوز ایسے بنتے رہتے ہیں جن پہ ہنگامے ہو جاتے ہیں، لیکن یہ انپریسیڈنٹڈ اس لیے ہے کہ ان کی جو والیوم ہے وہ بہت زیادہ ہے، پھیلاؤ بہت زیادہ ہے، اور ان میں شدت بہت زیادہ ہے، اور ان کے پیچھے جو سینٹیمنٹس ہیں وہ بڑے شدید قسم کے ہیں اور وہ بڑے خطرناک ہیں۔ ان کے پیچھے جو سوچ ہے آپ کہہ لیں، جو زخم ہے وہ بہت گہرے ہیں، اور جو ایک طرح سے کہہ لیجیے رد عمل، جس طریقے سے یہ رد عمل ہے، ایک پورا ایک پرسیپشن ہے جس چیز کا، اور دونوں طرف یہ پرسیپشن ہے۔ تو یہ سچویشن جو ہے یہ امریکہ میں جو ڈیولپ ہو رہی ہے، یہ اصل میں اس میں پورا میں چاہتا ہوں کہ اس کو ہم پوری اچھی طرح سمجھیں، آپ کے ساتھ میں شیئر کروں، لیکن پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو بھی پش کر دیں۔ دوستو بات یہ ہے کہ یہ اٹ سیلف جو واقعہ ہوا ہے یہ تو آپ نے سن بھی لیا ہوگا کہ منیاپولس ایک شہر ہے، وہاں پہ ایک بلیک افریقن امریکن جارج لائٹ وہاں پہ گیا، $20 کے نوٹ کا ایشو تھا، وہ ان دکان والے کو لگا، شاپ والے، سگریٹ شاپ والے کو، ان کو یہ لگا کہ یہ جعلی ہے، اور انہوں نے پولیس کو فون کر دیا۔ پولیس جب وہاں پہ آئی، انہوں نے یہ باہر گاڑی میں جارج فلائیڈ بیٹھا ہوا تھا، اس کو پکڑا، اور پکڑ کے جس طریقے سے اس کو اس کے کہہ لیں کہ مین ہینڈلنگ ہوئی اس کی، اور جو ٹریٹمنٹ ہوا اس کو پکڑ کے گرا لیا، اور پھر گردن پہ گھٹنا رکھ دیا، اور گھٹنا وہ 8 منٹ سے 8.75 منٹ تک گھٹنا رکھا۔ کوئی 6 منٹ کے بعد اس کی وہ بیچ میں اپیل بھی کرتا رہا کہ میں آئی کانٹ بریتھ کہ میں سانس نہیں لے سکتا، لیکن یہ ہے کہ پولیس والوں پہ کوئی اثر نہیں ہوا، اور الٹیمیٹلی اس کی آواز ابھی آنی بند ہوگی، لیکن اس کے بعد بھی 2 منٹ اور 46 سیکنڈ اس پہ گردن پہ گھٹنا رہا اس پولیس والے کا، اور 3-7 دوسرے پولیس والے تھے، وہ بھی ایک طرح سے اس کو اسسٹ کر رہے تھے یا سپورٹ کر رہے تھے اس چیز میں، انہوں نے بھی اس کو بلیک جو افریقن امریکن اس کو بچانے کی کوشش نہیں کی۔ تو اس کی کسی نے ویڈیو بنا لی، ویڈیو وائرل ہو گئی۔ جب وائرل ہوئی تو اس کے بعد پورے امریکہ میں ہنگامے شروع ہو گئے۔ پہلے دن تو اسی شہر میں ہوئے، منیاپولس میں، پھر اس کے بعد یہ جو ہنگامے ہیں یہ پورے امریکہ میں پھیلنے شروع ہو گئے اور پھیلتے گئے، چونکہ ان کی جو ہینڈلنگ ہوئی ہے وہ اس طریقے سے ہوئی کہ وہ یعنی ان کو کنٹرول کرنے کی بجائے یا ایشو کو، آگ کو ٹھنڈا کرنے کی بجائے وہ زیادہ شدت اختیار کر گئی۔ جو بھی اس کی میں ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا، جب بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہوتی ہیں جو ایسے میئرز لے رہی ہوتی ہیں کنٹرول کرنے کے لیے، تو ان کی خواہش تو یہی ہوتا ہے کہ مسئلے کو روکا جائے، لیکن مسئلہ پھیلتا گیا۔ اس میں ایشو کیا پڑا؟ ایشو یہ دیکھیں، ایک تو یہ مسئلہ اٹ سیلف جو یہ واقعہ ہے وہ ہے، اس واقعے میں لوگوں کا مطالبہ یہ ہے کہ جو انصاف ملنا چاہیے، انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اس میں ماضی کے بھی کچھ واقعات کا یہ سوچ ڈیولپ ہونے میں اثر ہے، لیکن اٹ سیلف اس واقعے میں بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں، جس کی وجہ سے لوگوں کے جذبات ٹھنڈے نہیں ہو رہے، باوجود اس کے کہ نہ صرف وہ ایک پولیس والا بلکہ ساتھ دوسرے جو 3 تھے وہ سسپینڈ بھی ہو گئے، یہ ٹرمینیٹ بھی ہو گیا، اریسٹ بھی ہو گیا، اور اس کے اوپر مقدمہ بھی قائم کر دیا گیا ہے، اور اب وہ تو یعنی اس کا جو مقدمہ بنا ہے اس کے مطابق اس کو 35 سال سزا بھی ہو سکتی ہے، لیکن جذبات لوگوں کے ٹھنڈے نہیں ہوئے۔ اس کی ایک تو لوگوں کی شکایت یہ ہے جو پاکستان میں ہوتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ یہ امریکہ دنیا کا سب سے ڈیولپڈ ملک ہے، اور تہذیب اور ہر لحاظ سے، اور رول آف لا کے لحاظ سے، اور ادھر پاکستان کی پولیس، تو جو پولیس کا بیہیویئر ہے اور اس کے بعد جو ایسا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے جو کچھ ہوتا ہے اس میں کچھ فرق نہیں ہے۔ یہاں بھی ایسا ہوا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ 3rd ڈگری قتل کا یہ مقدمہ قائم کیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے، جس کو پاکستان میں آپ کہتے ہیں کہ غیر ارادی قتل، یعنی جو قتل کرنے والا ہے اس کا ارادہ اس میں شامل نہیں تھا۔ جو مظاہرین ہے یا اس کی فیملی ہے وکٹم کی، یا جو اس کے وکلا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ارادی قتل ہے۔ ان کی یہ آرگومنٹ ہے کہ جب اس کے پہلی چیز تو یہ دونوں ایک دوسرے کو پہلے جانتے تھے، وکٹم بھی اور وہ پولیس والا بھی،
یہ ایک ہی جگہ دونوں کام کرتے رہے ہیں پہلے، اور جو ایک دوسرے کو جانتے تھے. دوسری اس کی یہ کہتے ہیں کہ جب اس کی وہ اپیل کرتا رہا کہ مجھے سانس نہیں آ رہی، اس کے باوجود اس کی آواز کو نہیں سنا گیا، اور وہ اپنی ماں کو پکارتا رہا، وہاں پہ اپیل کرتا رہا اس طریقے سے، وہ دردناک آوازیں، تو کسی نے نوٹس نہیں لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو مارنے والے تھے وہ جان بوجھ کے اس کو دیکھ کے بھی کہ یہ مر رہا ہے، اس کو سانس نہیں آ رہی، اور وہ اس کے گردن کے اوپر سے گھٹنا نہیں ہٹایا. پھر یہ ہے کہ کچھ ٹائم بعد، کچھ 6 منٹ بعد اس کی آواز آنا بند ہوگی. اس کے باوجود گھٹنا اس کی گردن پہ رہا، اور ایک دوسرے پولیس والے نے توجہ دلائی کہ اس کی تو آواز بھی نہیں آ رہی، تو جس کا گھٹنا تھا اس نے پھر بھی نہیں اٹھایا. تو اس کو بھی قتل عمد میں لیا جا رہا ہے کہ پتہ تھا جان بوجھ کے کہ اب تو یہ مر بھی رہا ہے، اس کی آواز بھی آنا بند ہو گیا، بے ہوش ہو گیا یا کچھ بھی ہو گیا، تو بجائے اس کے کہ اس کو وہاں سے ریلیز کیا جاتا ہے، چیک کیا جاتا ہے، یہ ڈاکٹر کے پاس لے کے جایا جاتا، میک شور کیا گیا کہ جب تک مکمل طور پہ اس کی ڈیتھ نہیں ہو جاتی، گھٹنا اس کی گردن سے نہ اٹھایا جائے. پھر یہ واقعہ تو ہو گیا، 2 منٹ 46 سیکنڈ ایکسٹرا گھٹنا رکھا گیا اس کی گردن پہ. پھر یہ واقعہ ہو گیا. اس کے بعد پولیس نے کیا کیا کہ پولیس اس کو لے گئی میڈیکل سینٹر میں، اور وہاں پہ جا کے جو میڈیکل رپورٹ بنی اس کے مطابق یہ واقعہ ہے 8 بجے یہ واقعہ شروع ہوا، اور 8:27 تک یہ پورا وائنڈ اپ ہو گیا. جب میڈیکل سینٹر گئے تو میڈیکل سینٹر پہ ڈاکٹر نے کیا ٹاپسی کی، اس نے کہا کہ یہ 9:25 پہ ڈیتھ ہوئی، یعنی ڈیتھ ٹائم 1 گھنٹے بعد کا نوٹ کیا. اور اس نے اس کے مرنے جو سانس کی پرابلم تھی اس کو ڈاکٹر نے یہ کوشش کی، اس نے کہا جی یہ ہارٹ کا پیشنٹ تھا اور اس کا سانس کا پرابلم اس وجہ سے بھی ہے، یہ ڈرنک تھا، نشے میں تھا، اس وجہ سے بھی اس کا سانس کی پرابلم، یعنی اس کی جو سانس کی پرابلم تھی اس کو گھٹنے، جو اس کی گردن پہ گھٹنا تھا، اس کے علاوہ اس نے اور چیزیں بھی ایٹریبیوٹ کر دیں، اور یہ رپورٹ بنائی کہ یہ آلریڈی افیکٹڈ تھا، اور اس طرح کے اس کے ایشوز تھے ہیلتھ کے، جس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے. تو یہ جو سارا ایشو ہے یہ وہ سمجھتے ہیں لوگ کہ یہ انصاف کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرنے والی بات ہے. اس پہ 1st ڈگری قتل کا مقدمہ ہونا چاہیے، جو ارادی یعنی ارادتاً قتل کا ہوتا ہے، willful، کہ ارادتاً قتل کیا گیا ہے، یہ مقدمہ ہونا چاہیے تھا. اور باقی جو اس کے ساتھ چیزیں وہ تو ہیں ہی. دیکھیں اب یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، لیکن اس میں اس شدت میں امیڈیٹ اس ڈیمانڈ کے ساتھ کہ وہ یہ کہتے ہیں جی 1st ڈگری قتل کا مقدمہ ہونا چاہیے، اس کے ساتھ اور ایشوز بھی ہیں. کیوں شدت ان ہنگاموں اتنی زیادہ ہے ہنگاموں میں، وہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ نفسیاتی ایشو بھی ہے، یہ تاریخی ایشو بھی ہے، یہ معاشرتی بھی ہے، یہ معاشی بھی ہے، اور یہ صحت اور ہیلتھ کا ایشو بھی ہے. یہ ایک ہمہ جہت ایشو ہے. یہ امریکہ میں بظاہر بہت اچھی سوسائٹی ہے، اور قانونی طور پہ گورنمنٹ کے آفسرز میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے. گورنمنٹ کے آفسرز میں یا جو ورک پلیسز ہیں وہاں پہ بظاہر کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہوتی، اور بڑے سخت قوانین ہیں، وفاق فیڈرل بھی اور اسٹیٹس کے بھی. اور اسٹیٹ یا گورنمنٹ کہیں الاؤ نہیں کرتی کہ کوئی بندہ کسی کو اس طریقے سے جیسچر بھی دے، کوئی ریمارکس پاس آن کرے یا کچھ ایسا تاثر دے کہ وہ اس کو اس بنیاد پہ ڈسکریمنیٹ کر رہا ہے کہ اس کی کوئی خاص نسل ہے یا خاص کوئی اوریجن ہے یا خاص کوئی اس کی، یہ الاؤ نہیں کرتے یہاں کے قوانین. اس کے باوجود یہ پرسیپشن ڈیولپ ہو گئی ہے دونوں کمیونٹیز میں. جو بلیک افریقن امریکنز ہیں ہسٹوریکلی چونکہ ان کو غلام بنا کے لایا گیا، اور یہ 400 سال سے بڑی انہوں نے جدوجہد کی. پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے 1860s میں سول وار ہوئی، اس میں غلامی کا بڑا ایشو تھا. جو اسٹیٹس تھی امریکہ کی سدرن اور ناردرن ان میں، اور الٹیمیٹلی جو وہ لوگ تھے جو حامی تھے کہ غلامی ختم ہونے چاہیے وہ جیت گئے. اس کے بعد جم کرو لاز ہے. جم کرو لاز کا مطلب یہ تھا کہ جو آٹومیٹیکلی ایک ایکول سٹیزن کے طور پہ افریقن امریکنز کو حقوق مل گئے جو گوروں کے پاس پہلے ہی تھے یہ غلامی ختم ہونے کے بعد. تو اس کے اوپر چیکس لگائے گئے، اور اس میں یہ پھر سپریم کورٹ بھی آ گئی 1890s میں، اور اس نے ایک ورڈکٹ دے دی. اس نے کہا جی ایکویلٹی کا کنسیپٹ، ایکویلٹی، سیپریشن اینڈ ایکویلٹی، کہ ہیں تو برابر لیکن ہوں گے سیپریٹ. مینس کہ اگر بس میں بھی ہیں تو کالوں کے لیے علیحدہ جگہ ہے، اور جگہ تو دونوں کے لیے ہوگی لیکن علیحدہ علیحدہ ہوگی. اس طرح اسکولز ہیں، کالجز ہیں، تعلیم کا سب کو حق ہے، کالوں کو بھی ہے، گوروں کو بھی ہے، لیکن ان کے انسٹیٹیوشنز یا ان کی وہ علیحدہ علیحدہ سسٹمز ہوں گے. یہ جو کنسیپٹ تھا یہ پھر اس پہ اسٹرگل ہوتی رہی.
پھر اس کے بعد 1964 اور 5 میں 2 قوانین آئے سول رائٹس کا اور ووٹنگ رائٹس کے 2 قوانین آئے، جس کے نتیجے میں پھر سپریم کورٹ نے بھی اپنی ورڈکٹ کو ریوائز کیا اور نئی ورڈکٹ تھی جس میں سب کے لیے ایکول، یعنی وہ سپریشن والا بھی اس میں پارٹ ختم ہو گیا اور وہ سب کو ایکول رائٹس دے دیے۔ یہ ایک سچویشن تھی۔ میں اس لیے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کالو نے بلیک افریقن امریکنز نے کس طریقے سے اسٹرگل کی۔ یہاں سے جو وائٹ ہیں ان کے اندر بھی یہ ایک سینٹیمنٹ تھا کہ ان کے ہاتھ سے زیادتی ہوتی رہی ہے بلیکس کے ساتھ۔ یہ پھر چلتے چلتے آ گیا 90s میں، آپ کہہ لیں کہ پریزیڈنٹ اوباما، بلکہ یہ 21 سینچری میں جب اوباما 2008 میں پریزیڈنٹ بنے تو وہ بنیادی طور پہ ایک جو گڈنس کی سوچ تھی وائٹ لوگوں کے اندر بھی، وہ اس کی پیک تھی جب پریزیڈنٹ اوباما پریزیڈنٹ بن گئے۔ تو اس کے بعد اس کا رد عمل شروع ہو گیا وائٹ کے اندر کہ جی یہ کیا ہو گیا، یہ ایک بلیک پریزیڈنٹ بن گیا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں جو نسلی تفاوت ہے وہ بہت گہرا ہو گیا، اور اس کے نتیجے میں رد عمل تھا جو پریزیڈنٹ ٹرمپ بنے، وہ ریڈ نیک جو وائٹ ہے ان کے نمائندے کے طور پہ آئے۔ تو اب یہ سوسائٹی جو ہے اس میں یہ جڑیں جو ڈسکرمنیشن کی اور تفاوت کی وہ بہت گہری ہوتی جا رہی ہیں، اس طریقے سے وہ گہری ہو گئی ہیں کہ اب ہنگامے، چھوٹا سا واقعہ ہوتا ہے اس پہ اتنے بڑے بڑے ہنگامے ہو جاتے ہیں۔ اور دیکھیں اب احساس محرومی کا لیول کیا ہے کہ جو بلیک امریکنز ہیں، جو وائٹ جن کو آپ افریقن امریکنز کہتے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ جو دوسرے کلرڈ لوگ ہیں ان کے اندر بھی یہ شدت سے احساس پیدا ہو رہا ہے۔ خاص طور پہ ابھی جب یہ کرونا کا ایشو بنا ہے تو اس میں بھی جو زیادہ وکٹمز کرونا کے بنے وہ کلرڈ لوگ ہیں، 70% کے لوگ تو پرسنٹ کے قریب تو وہ لوگ ہیں۔ تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو سہولتیں ہیلتھ کی، ورک کی، معاشی جو ہمارا سٹیٹس ہے، معاشرتی سٹیٹس ہے، جو ہماری فیسلٹیز ہیں، رہنے سہنے کے جو سٹیٹس، لائف کے سٹینڈرڈز ہیں، وہ کمپرومائزڈ ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے وہ لوگ وکٹم بنے۔ اور اس سچویشن میں ایک واقعہ فروری میں بھی ایسا ہو گیا، ایک احمد نام کا بلیک افریقن امریکن تھا، وہ واک کر رہا تھا تو اس کے ساتھ بھی کچھ ایسا واقعہ ہو گیا۔ پھر ایک خاتون تھیں، ان کے گھر میں پولیس گھس کے مارچ میں ان کو بھی پولیس نے اس طرح کا واقعہ ہوا کہ ان کے ساتھ بھی یہی ہو گیا۔ پھر اس کے بعد 25 مئی کو ہی سینٹرل پارک نیو یارک میں ایک واقعہ، ایک وائٹ خاتون تھی، اس نے پولیس کو فون کر کے بلایا گیا کہ جو افریقن امریکن ہے وہ اس کی ڈیوٹی تھی، وہ برڈ کا وہاں پہ آپ کہہ لیں کہ وہ واچر تھا، تو اس پہ لگا دیا کہ وہ اس کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ساتھ یہ واقعہ ہو گیا۔ تو یہ اوورآل ایک تسلسل ایسے واقعات کا جس کے نتیجے میں امریکن سوسائٹی بڑی بری طرح افیکٹ ہو رہی ہے۔ اس کی جو فیبرکس ہیں، اس کی جو آپ کہہ لیں جو اس کے اندر اتحاد ہے وہ بڑی بری طرح افیکٹ ہو رہا ہے۔ پریزیڈنٹ اوباما نے اس پہ ایک کمیشن بھی بنایا تھا جس کی سفارشات پہ عمل درآمد بھی ہو رہا تھا، لیکن ظاہر ہے جب ٹرمپ آ گئے وہ سارا کچھ الٹ پلٹ ہو گیا۔ ابھی بھی اس ساری سچویشن میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے کچھ ریمارکس ہیں وہ بڑے سخت، بڑے نیگیٹو قسم کے، جن کی وجہ سے ہنگاموں میں اور زیادہ شدت آئی ہے۔ تو بہرحال ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ یہ سچویشن انڈر کنٹرول ہو، اور جہاں جہاں پہ بھی دنیا میں، امریکہ ہو یا کہیں اور ہو، جہاں پہ بھی احساس محرومی ہے، تفاوت ہے، نسلی یا کسی اور برتری کے احساس کی بنیاد پہ ڈسکرمنیٹری کوئی ایٹیچیوڈ ہے، بیہیویئرز ہے، وہ ساری چیزیں کنٹرول ہوں تاکہ دنیا متحد ہو کے آگے بڑھ سکے۔ تھینک یو ویری مچ۔